وہ کس حد تک قابل عمل ہیں؟ حکومت کیا سفارشات کر سکتی ہے یا خود جوڈیشل کمیشن تشکیل دے سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اور اگر اس پہ جواب آ جائے آگے سے انکار کا تو پھر حکومت کے پاس کیا چارہ ہوگا؟ ذرا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی حادثے کا، کسی بھی ایسا کنٹروورسی ہو جائے، کوئی ایسی بات حادثاتی طور کے اوپر سامنے آتی ہے تو اس کو ایک جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر بنا سکتی ہے۔ یہ اس کے اوپر ایک اسٹیچوٹ موجود ہے جس کے انڈر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اور وہ کمیشن جو ہے وہ پوری انکوائری رپورٹ جو ہے اس کو تیار کر کے اور وہ پھر حکومت کو سبمٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کی پوری انکوائری رپورٹ ہے، وہ پبلک میں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں وہ ساری ڈیٹیل، اس کا ٹی او آر بنا ہوتا ہے کہ کیا کیا اس نے جو کمیشن نے کس انداز میں اور کیا کیا آسپیکٹ جو ہے اس کو اس نے کور کرنا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر نیت ہو کہ کمیشن، آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا مطلب ہے کہ اس میں حکومت کی طرف سے انٹرفیرنس کوئی نہیں ہوگی، اور ورنہ ایگزیکٹو سائٹ سے تو یہ کمیشن بنتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پیچھے یہ انوار اللہ کاکڑ جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے تو وہ گندم کا سکینڈل آیا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے آ کے ایک ایگزیکٹو کمیشن سا ایسے تیار کیا، کسی سول سرونٹ کو بنایا اور کو چند جونیئر آفیسر کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اربوں روپے کا ہیرا پھیری ہو گئی، صاف ہو گئی۔ تو اس لیے جوڈیشل کمیشن سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، وہ کم از کم پوری ڈیٹیل سے ہوگی اور وہ منظر عام پہ آ جائے گی وہ رپورٹ۔ اگر حکومت اس کو چھپانا چاہے گی تو پھر معاملات اور کشیدہ بھی ہوں گے، اور اس کے بہت سارے اس کے ساتھ پھر افواہیں بھی جنم لیں گی اور باتیں بھی ہوں گی۔ اچھا احمد عبید صاحب، یہ اباؤٹ جوڈیشل کمیشن۔ احمد عبید صاحب، ایک کیس چل رہا ہے جس پر اس وقت پوری قوم کی نظریں ہیں، حکومت کی بھی نظریں ہیں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ اب تک کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، امید نہیں تھی کہ اتنی لمبے دلائل صرف ایک طرف سے ہوں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر دلائل بھی ہو رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ شاید اتنے لمبے دلائل جانے ہیں کہ سزائیں پوری ہو جائیں گی، پھر جا کے دلائل ختم ہوں گے یا جو بھی معاملہ۔ آپ ان دلائل سے کیا اندازہ لگا رہے ہیں؟ یہاں عدلی ہمارے موثق ججز کے جو سوالات ہیں، جو ریمارکس ہیں، ان سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ دیکھیں، جو ان کے سوالات ہیں، جو ان کے ریمارکس ہیں، ان سے تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ جس انداز میں ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اور جس طرح سے پک اینڈ چوز، وہ چیری پکنگ والا ایک سوال انہوں نے اٹھایا بھی خاص طور کے اوپر کہ آپ کے پاس سلیکشن کا طریقہ کیا ہے، آپ کس طرح سے آپ کسی کو جو ہے اتنے سارے لوگوں میں سے کسی ایک کو اٹھا کے آپ ملٹری ٹرائل کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو اس کا خاطر خواہ جواب تو نہیں آیا کوئی۔ اب اس کے بعد یہ کہہ دیا آج کہ جی، آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ حارث صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے نا اس کو بھی ملٹری ٹرائل میں لے جایا جائے گا۔ اب یہ بڑی کنٹروورسی ہے۔ اب دیکھیے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو آج تو ظاہر ہے حکومت ان کی ہے، آج تو جو لکھے گا وہ حکومت سے پوچھ کے لکھے گا یا حکومت سے خوفزدہ ہو کے لکھے گا، لیکن جو کل کا ہسٹورین لکھے گا جس وقت، تو وہ بڑا ظالمانہ قلم سے لکھتا ہے ہسٹورین۔ پھر وہ حقائق جو آج چھپی ہوئی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ جو پیسے کو ڈرین آؤٹ کرتے تھے، ملک کی دولت کو ملک سے باہر، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے وہ نظر ہوتی تھی اور ان کی نظر میں آ جاتا تھا، یہ اس کی وجہ سے خائف تھے۔ یہ ساری رپورٹ جو ہے، اگر آپ جو پاناما کیس کے اندر جو معاملات سامنے آئے تھے سپریم کورٹ کے، تو وہ سارا ریکارڈ اوریجنل شکل کے اندر پیسہ کیسا باہر نکل کے گیا اور کیسے انہوں نے کرپشن کی یہ نواز فیملی نے، وہ سب کے سب سامنے آئی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے۔ اور وہ 10th والیوم جو ہے آج بھی وہ تالا بند کی ہوئی ہے، اس کو نکالیں آپ، دیکھیے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے جو پیدا کی گئی ہے، اور یہ کیونکہ سرمایہ دار جو ہے نا،
یہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فیتھ عقیدہ نہیں ہوتا. اس کا ایک ہی فیتھ ہے، ایک ہی عقیدہ ہے کہ جہاں اس کا مانیٹری انٹرسٹ ہے وہی سب کچھ ہے اس کا. اور یہ وہ سرمایہ دار طبقہ ہے جو اس وقت پاکستان پہ حکمران ہے. اسی وجہ سے سوکریٹس نے اور بعد میں پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ a king should be a philosopher، کہ اگر آپ نے کسی بزنس مین کو ہیڈ آف گورنمنٹ یا کنگ بنا دیا تو وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ پولیٹیکل پاور کو ایکوائر کرے گا اور تباہ کر دے گا. یہ میں تو اس انداز میں دیکھتا ہوں، اور یہ آپ کل کا ہسٹورین یہ بات لکھے گا، یہ میری بات آپ لکھ لیجئے. اچھا احمد صاحب آپ یہ بتائیے، اور میں یہ شیئر کے ساتھ دوسرا ابھی جو کیس ہے جس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور وہ ایک لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہو گیا، اب مستقبل قریب میں سنائے جانے کے امکانات ہیں، وہ کس حد تک روشن یا معدوم ہیں یہ تو اب مستقبل قریب میں ہی جا کے پتہ چلے گا. ابھی تک اس کے جو میرٹس تھے یا ٹرائل تھے، اگر اس کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو کیا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے کہ اس کے اندر خرد برد ہوئی ہے، یا اس کے اندر کوئی مالی فائدہ لیا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے تو وہاں پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا شبہ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، نیب کا سارا قانون جو ہے نا وہ کرپشن کی ڈیفینیشن اور کرپٹ پریکٹس کی اس کے اندر ڈیفائن کیا ہے سیکشن 9 کے اندر، اور اس میں بڑے واضح طور کے اوپر ہے کہ آپ نیشنل ایسٹس کو، وسائل کو یا ایکسچیکر سے یا پبلک مانی کو یا پبلک ایسٹس کو کسی اس طریقے سے استعمال میں لے جائیں کہ آپ اس کو اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے یو بیکم دی بینیفیشری آف دیٹ، تو پھر تو وہ کرپشن ہے. یہاں پہ عمران خان کی ایک پاسٹ ہسٹری بھی ہمارے سامنے ہے. عمران خان کے سامنے جمائمہ کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے. وہ عدالت کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی تھی وہ کس سے مخفی ہے، ہر ایک کے سامنے ہے. اب اس کے بعد آپ آ جائیے کہ یہ جب یہاں پہ یہ میٹر ہوا ہے تو اس نے وہ جو 190 ملین کا جو میٹر ہے، اگر وہ ٹرسٹ بنا، ٹرسٹ بن کے ایک یونیورسٹی بنی، تو کیا عمران خان اس کا بینیفیٹری ہے؟ کیا ایک پیسہ اس میں سے کسی بھی شکل کے اندر اس کے استعمال میں یا اس کی فیملی کے استعمال میں آیا؟ یہ آسپیکٹ ہے وچ از ٹو بی آبزروڈ اینڈ وچ ویری کینلی اس کے اوپر جو ہے وہ آن دی اسٹرینتھ آف ایویڈنس دیکھا جائے گا اور دیکھا گیا ہوگا، اگر بالکل فیئرلی انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے اس کیس کا فیصلہ آتا ہے سامنے. یہ آسپیکٹ ہے. اب اس نے اگر اس پیسے سے اس کو ایک اس شکل میں استعمال کروا لیا کہ وہاں پر ایک یونیورسٹی بن گئی، اور یونیورسٹی کے ساتھ بہت ساری اٹیچ لینڈ جو پارٹ آف یونیورسٹی اس ٹرسٹ کی ہے، جس میں کوئی عمل دخل اونرشپ کا یا بینیفٹس کا یا کوئی تنخواہ ان کو ملے گی یا کوئی اسپیشل الاؤنسز ان کو ملیں گے، وہ نہیں ہے بالکل بھی. تو پھر وہ کہاں سے وہ بینیفیشری ہو گئے اس کے؟ یہ آسپیکٹ ہیں. آپ کیونکہ میرے سامنے وہ ڈیٹیل ایویڈنس تو ہے نہیں، میں تو آپ کو ایک موٹی اور بنیادی بات کے اوپر ہی آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکتا ہوں، اپنی لیگل اوپینین دے رہا ہوں جو ان دی لائٹ آف دی ڈیفینیشن ایز گیون ان دی نیب لا. یہ ہے صورتحال اس کی. لہذا عمران کی جو اس کی آنیسٹی کے اوپر یا اس کی بدنیتی کے اوپر